یزیدیت یزیدیت ایسے نہیں مرد آباد بولا جاتا، ذرا زور سے بولو، یزیدیت 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 برائے خوشنودی ابا عبداللہ الحسین بآواز بلند صلوات برائے خوشنودی قبر بنی ہاشم ابا الفضل العباس بآواز بلند صلوات برائے خوشنودی امام العصر امام زمانہ بآواز بلند صلوات فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المغضوب عليهم ولا الضالين. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت نصیب فرمائی ہے. اس فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ ہماری قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے. نسلاً بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو پرچم قرآن و اہل بیت اٹھانے والوں میں قرار فرمائے. ان کے فرزند اور ان کے وارث کا ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام عزاداران سید الشہداء کی مزید توفیقات کے لیے، ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنی اوصاف کے تحت جو صفتیں خدا کے اندر ہیں ان کے تحت اس کائنات کو خلق فرمایا ہے. اس کائنات میں جگہ جگہ خداوند متعال کی اوصاف کی جھلک اور اس کا اثر نظر آتا ہے. خداوند متعال کی صفتوں میں سے ایک صفت اس کی حکمت ہے، اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی کام کو بلا سبب بلا مقصد بغیر ہدف کے انجام نہیں دے گا.
جن لوگوں نے اوصاف الہیہ کے اوپر بیانات دیے ہیں، اس پہ محنت کی ہے، تحقیقات کی ہیں، وہ اس صفت کے اوپر جب آتے ہیں تو بہت خوبصورت بیانات دیتے ہیں۔ دنیا کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ شاید اتنا اہم نہ سمجھیں، خدا کی اس صفت کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ یہ اہم نہ ہو، ورنہ خدا نے کیوں کیا۔ حتیٰ تعداد کے اعتبار سے مثلا اس امام بارگاہ کے کمپاؤنڈ میں جو درخت لگے ہوئے ہیں ان پہ پتے گر رہے ہوں گے، کسی کے لیے اہم ہے کہ کتنے پتے گرے ہوں گے؟ آپ یہاں سے باہر تشریف لے جائیے، سڑکوں پر پتے ہی پتے ہوں گے، اہم ہے کہ کتنے پتے ہوں گے؟ ظاہر ہے ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا نے ایک پتا ایکسٹرا خلق کر دیا ہو؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک پتا بھی خدا نے بلا وجہ میں نعوذ باللہ تعالی خلق کیا ہے تو خدا کی حکمت کے اوپر ایک کمی آتی ہے۔ وہ جو حکیم ہے وہ کوئی کام بلا وجہ میں انجام نہیں دے گا، چاہے ایک پتا ہی کیوں نہ ہو، ریت کا ایک کنکر کیوں نہ ہو، یہ خداوند متعال ابس انجام نہیں دے گا۔ جو خداوند متعال کنکر اور پتھر بلا وجہ میں خلق نہیں کرے گا، کیا ممکن ہے کہ اس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی بندے کو بلا وجہ میں خلق کر دیا ہو؟ 7 ارب انسان ہیں، زیادہ ہی ہیں، ممکن ہے کہ کوئی ایک آدمی بلا وجہ میں خلق ہو گیا؟ ممکن نہیں ہے۔ پھر اب انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا میں نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ میں کیوں خلق ہوا ہوں؟ جو کچھ میں نے آپ سے عرض کیا اس سے قبل مجالس کے اندر وہ یہ تھا کہ یہ پوری دنیا کیوں خلق ہوئی ہے، انسان کیوں خلق ہوا ہے، اور ہم نے کہا کہ تزکیہ نفس کے لیے خلق ہوا ہے، اپنے اندر جو پوٹینشلز ہیں ان کو یوٹیلائز کرے، ڈیولپ کرے، اس کے لیے خلق ہوا ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر آدمی بھی کسی کام کے لیے خلق ہوا ہے، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس کوئی ایک ٹاسک ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی میں انتہائی اہم ہوگا کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ خدا کے نظام میں میری خلقت کس خاطر ہے، وہ مجھے حاصل کیسے کرنا ہے، اس میں میری صلاحیتیں بھی شامل ہیں، جو مجھے پاسبلٹیز ملی ہیں، اپرچونٹیز ملی ہیں وہ بھی شامل ہیں، سب کچھ اس کے اندر شامل ہوگا تاکہ میں ایک کامیاب جگہ تک پہنچ سکوں۔ یہ پھر بھی میرے حوالے سے ہے۔ اب میں ایک اگلا سوال کروں گا، پوری انسانیت نے کہاں پہنچنا ہے؟ اب تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے؟ تو جو بھی اس وقت انسانیت کو دیکھے وہ فوراً کہے گا کہ جس ہدف کی خاطر بھی خدا نے خلق کیا تھا یہ نہیں ہو سکتا جس پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر جو مسائل ہیں کم از کم یہ قطعاً ہدف نہیں ہو سکتا۔ میں ایک مثال آپ سے عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد محمد وعجل فرج۔ میرے ایک اور دوست نے میرے ساتھ یہ پریکٹس کروائی، سادہ سا کام کیا اس نے۔ ہم لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ ایک وائٹ بورڈ لگا ہوا تھا، اس نے بیچ میں ایک لائن لگائی، 2 کالم بنائے، ایک کالم میں ساری اچھائیاں لکھ دیں، سچ بولو، وفاداری، قربانی، ایثار، سخاوت، شجاعت، ساری اچھائیاں سیدھے ہاتھ پہ لکھ لیں۔ پھر اس نے الٹے ہاتھ پہ ساری برائیاں لکھنا شروع کی، جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، خود غرضی دکھانا، دھوکہ دینا، ساری برائیاں الٹے ہاتھ پہ لکھ لیں۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے ایک سادہ سا سوال کیا، کہا ہماری دنیا کے اندر سیدھے ہاتھ والا انسان زیادہ کامیاب ہے یا الٹے ہاتھ والا زیادہ کامیاب ہے؟ ہماری دنیا کے اندر، جس دنیا میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، اس میں یہ والا انسان زیادہ کامیاب ہے یا یہ جو الٹے ہاتھ پر غلط انسان ہے یہ ہماری دنیا میں زیادہ فٹ ہو رہا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دنیا ایسی نہ ہوتی، لیکن بہرحال اس وقت دنیا میں جو زیادہ فٹ ہونے کے قابل ہے یہ الٹے ہاتھ والا غلط انسان ہے۔ بار اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے یہ سوال 20 سے زیادہ ملکوں میں لوگوں سے کیا ہے، سب کا خیال یہی ہے۔
کہ ہماری دنیا میں اس وقت غلط آدمی زیادہ فٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ دنیا نہیں ہے جو خدا کو چاہیے، قطعاً نہیں ہے. اس کی خاطر خدا نے خلق نہیں کیا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ایک وقت آنا ہے جب دنیا نے ساری کی ساری نے تبدیل ہو جانا ہے. اور اس خاطر ہم ایک جملہ کہتے ہیں، وہ یہ کہ ظہور امام زمین اور آسمان کی خلقت کی خاطر ضروری ہے. اگر ظہور امام نہ ہو نعوذ باللہ تعالی اور دنیا ایسے ہی چلے، خدا کی خلقت کے اوپر کوسچن ہے کہ آیا خدا نے اس کے لیے خلق کیا تھا؟ اور وہ خود فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ہرگز ایسا نہیں ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اس نے دنیا کو اس کے لیے خلق نہیں کیا ہے، اس نے دنیا کو بہتر کے لیے خلق کیا ہے. فرماتا ہے ہم نے ارادہ کر لیا ہے. پیشن گوئی بھی نہیں کر رہا ہے خدا. ظاہر خدا کی پیشن گوئی بھی، پریڈکشن بھی 100% ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ پریڈکشن کا اسٹائل نہیں ہے. کہا یہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، اس میں کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے فرزند کے ظہور کے بغیر قیامت نہیں آئے گی. ان کا ظہور قطعی ہے. خدا فرماتا ہے ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم دنیا میں جو کمزور تھے ان پر احسان کریں گے. نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. ان کو زمین کی رہنمائی دیں گے، رہبری دیں گے، ان کو زمین کے اوپر وارث بنائیں گے. اب میں اپنی بات سے ملحق کرتے ہوئے جو ہم چند دن سے لے کر چل رہے ہیں اور اب صرف 2 دن اور باقی رہ گئے ہیں، پھر بعد میں اس کا خلاصہ بھی پیش کریں گے، کہ مجھے اور آپ کو اس عظیم الشان کام کا حصہ بننا ہے کہ یہ پوری دنیا تبدیل ہو، ایسی دنیا کی طرف جائے جو خدا چاہتا ہے، جو اس کا رسول وعدہ کر رہا ہے. اس کام کو کس طریقے سے انجام پانا ہے، اس کی چند باریکیاں آپ کی خدمت میں بہت بریفلی عرض کروں گا اور اپنی بحث سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور یہ بات جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، یہ یہاں بھی فائدہ دیتی ہے جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امام کی تشریف آوری نزدیک ہے؟ لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں لگتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں امام کا ساتھ دینے والا کوئی یہاں نظر نہیں آ رہا ہے. امام کے وجود کے لیے جو عظیم الشان لشکر چاہیے، لوگ چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہے. اس کے اندر بھی ہمارا یہ ثواب، یہ جو گفتگو اب ہم کرنے والے ہیں، اس سے کچھ مدد ملتی ہے. جب امام تشریف لائیں، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اب یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے طے شدہ ہیں، پہلے سے کلیئر ہیں، لیکن صرف چند قدم اٹھاتے ہوئے بحث پہ انسان پہنچے تو زیادہ بہتر ہے. مثلا جب امام تشریف لائیں گے، آیا امام دعا فرمائیں گے دنیا بدل جائے گی یا نہیں؟ کوئی نیچرل پروسیجر ہے جو طے ہوگا. امام تشریف لائیں گے، آیا ایسا ہے کہ خدا نے ایک لمحہ معین کیا ہے، لوگ تیار ہوئے، لوگ تیار نہ ہوئے، خدا بھیج دے گا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ خدا نے لمحہ وہی معین کیا ہے جب لوگ تیار ہوں گے، اسی لمحے پہ بھیجے گا جب لوگ تیار ہوں گے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ کے سامنے واضح ہے. مثلا اگر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے مثلا 8:30 پر مجلس شروع کرنی ہے، لوگ بیٹھے ہوں یا لوگ نہ بیٹھے ہوں، مجلس اتنے بجے شروع ہوگی. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں ہم نے لوگوں کے آنے کا انتظار کرنا ہے اور اس کے بعد مجلس شروع ہوگی. کیوں؟ ہمارا کوئی مقصد لوگوں سے ہے، ان کے لیے ہونی ہے. ٹھیک ہے؟
امام کی تشریف آوری ایک خاص وقت پر ہوگی، چاہے لوگ تیار ہوں چاہے لوگ تیار نہ ہوں، یا نہیں؟ خدا نے متعال فرما رہا ہے یہ جو ہم نے غیبت کی ہے یہ بھی اسی وجہ سے کی ہے کہ یہ تیار نہیں تھے۔ اب جب تک یہ دوبارہ تیار نہیں ہوں گے ظہور نہیں ہوگا۔ تو ہمیں دوسرا پوائنٹ لگ رہا ہے کہ خدا نے متعال ظہور کرے گا ہی اس وقت جب لوگ تیار ہوں گے۔ اب ایک اور معاملہ ہے، جب لوگ تیار ہوں گے اور امام تشریف لائیں گے معجزے سے سب صحیح ہو جائے گا یا نہیں؟ پھر کوئی اور نیچرل پروسیجر ہے، پھر کوئی اور نیچرل پروسیس ہے، وہ طے ہوگا۔ تیسرا سوال، جب امام تشریف لائیں گے اور لوگ تیار ہوں گے تو اس وقت معاشرہ کیسا ہوگا؟ سب لوگ اچھے ہوں گے پھر امام آئیں گے اور جو تھوڑے تھوڑے سے برے رہ جائیں گے انہیں ختم کر لیں گے، یا کسی اور طریقے سے ہوگا سب لوگ غلط ہوں گے پھر امام آئیں گے اور پھر غلط لوگوں کو کون ختم کرے گا؟ تو ہمارے سامنے ہی کوشچن آ جاتا ہے۔ کوشچن میں ابھی دہراؤں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ صاحب یہ کہا گیا کہ جب امام تشریف لائیں گے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اچھا، اگر زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی تو میجورٹی لوگ ظالم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے زیادہ تر لوگ غلط ہوں گے جب امام تشریف لائیں گے۔ دوسری طرف سے ہم سے یہ کہا جا رہا ہے جب تک تم لوگ تیار نہیں ہوگے امام نہیں آئیں گے۔ تو پھر میرے ذہن میں کوشچن آتا ہے بالآخر تیار ہونے پر اگر امام نے آنا ہے تو پھر میجورٹی ظالم نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے، جبکہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، وہ اتنے ظالم ہوں گے جتنا امام آنے کے بعد عدل کو پھیلا دیں گے اور امام 100% عدل کریں گے۔ تو بالآخر لوگ اچھے ہوں گے امام کے آنے پر یا لوگ برے ہوں گے، یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو میں لوگوں کی اس زمانے کی حالت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، 3 حصوں میں۔ ایک، آپ کو یاد ہوگا میں نے 4 گروپس بتائے تھے ظلم کے مقابلے میں، ابھی 3 حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا بہت دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب امام تشریف لائیں گے، جس دن امام تشریف لائیں گے، ایک بہت چھوٹی سی اقلیت ہے، بہت مینورٹی، تعداد بہت کم ہے، بہت اچھے لوگ ہوں گے، بہت اچھے لوگ ہوں گے، انہی کے اندر 313 امام کے وہ خاص اصحاب بھی ہوں گے، ان کی تعداد بہت کم ہوگی۔ آپ کو یاد ہے وہ روایت میں نے عرض کی تھی، تم لوگ چھانے جاؤ گے، فلٹر لگے گا تمہارے اوپر، اتنے کٹو گے تھوڑے سے رہ جاؤ گے۔ جب امام تشریف لائیں گے جو امام کے ماننے والے ہوں گے ان کی تعداد بہت کم ہوگی دنیا کی تعداد کے مقابلے میں، فلٹر ہوئے ہوئے لوگ ہوں گے، ان کے پتہ نہیں کتنی دفعہ امتحان ہو چکے ہوں گے، یہ لوگ اپنے یقین کے اندر مضبوط ہوں گے، لیکن تعداد کتنی ہوگی؟ بہت کم۔ اس کے مقابلے میں زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے جن کا امام کی فکر سے تعلق نہیں ہے، وہ عدل پہ نہیں ہے، وہ ظلم کے اوپر ہے۔ لیکن جو ظلم کا کیمپ ہے یہ 2 قسم کے لوگوں کا ہے۔ ایک وہ ہے جو ظلم قبول کر رہے ہیں، ظلم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ظلم کے بانی نہیں ہیں، مشغول ہیں یہ لوگ، اپنی زندگیوں میں گھوم رہے ہیں۔ دوسرا حصہ وہ بھی بہت چھوٹا سا ہے، وہ لوگ ہیں جو اصلی ظلم کرنے والے ہیں، اصلی ظلم کرنے والے۔ آسان کرنے کی خاطر ایسا نہ ہو کہ لگے جیسے کوئی بہت گہری بات ہے، سادہ سی بات ہے، میں ایک کلاس سے آپ کو تشبیہ دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں مختلف لیولز میں بچوں کو پڑھایا ہے، تقریباً 10 سال پاکستان پہنچنے کے بعد بھی، 2006 تک، 96 سے 2006 تک
میں نے معمولاً کلاسز کا بیہیویئر یہ دیکھا ہے کہ کلاس کے اندر 10-15% بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹاپ آف دا لائن ہوتے ہیں، بہت زبردست ہوتے ہیں. ان کو میرا جیسا پڑھائے یا نہ پڑھائے ان کی گریڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر اس علاقے میں A+ ہوتا ہو تو یہ A+ لے آتے ہیں، وہاں پر A ہوتا ہو تو یہ A لے آئیں گے. پرسنٹیج میں ہو تو بھی ہائی پرسنٹیج یہ لوگ خود بخود اچیو کر لیں گے. ایک خاص 10%، 15% لوگ. ہر کلاس کے اندر 10-15% ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے آئنسٹائن بھی لے آؤ تو وہ پڑھیں گے نہیں، انہوں نے نہیں پڑھنا. آپ سب لوگ کلاسز میں بیٹھے ہیں، آپ سب لوگوں کا اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہر کلاس میں خدا نہ کرے خود نہ ہوئے ہوں تو ہر کلاس میں 10-15% ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنا، کچھ بھی سکھاؤ اس نے نہیں سیکھنا. بیچ کے جو 70-80% ہوتے ہیں یہ کس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ٹیچر پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ٹیچر ان کو پک کر سکا تو ان کو نکال کے اچھی جگہ لے آئے گا، نہیں پک کیا یہ یہیں پڑے رہ جائیں گے، ان کا کام خراب ہو جائے گا، ان کا فیوچر برباد ہوتا ہے. پھر سوسائٹی بھی ایسی ہے. 10-15% شاید قسمت سے امام کے ظہور کے زمانے میں، بہت بڑی تعداد بتا رہا ہوں، 10-15% ایسے ہوں گے جو انسان بن چکے ہوں گے. یہ امام کے ظہور کے وقت کی بات عرض کر رہا ہوں، صحیح ہو چکے ہوں گے، یہ امام کے ظہور کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے. 10-15% وہ ہوں گے جنہوں نے اصل میں امام سے لڑنا ہے، انہوں نے لڑنا ہے. بیچ میں بہت بڑی ایک اکثریت ہے، یہ ظلم کا شکار لوگ ہیں، ان کے دماغوں پر ظلم نے قبضہ کیا ہوا ہوگا. جب امام تشریف لائیں گے چھوٹے سے وہ جو 5-10% ہیں یہ امام کا ساتھ دینا شروع کریں گے. یہ امام کا انیشیل لشکر ہوگا، یہاں سے کام شروع ہوگا. جب یہ لوگ اپنے کام کو شروع کریں گے آہستہ آہستہ امام کی بات تمام انسانوں تک پہنچنا شروع ہوگی. وہ جو 10-15% ظالم ہیں وہ مان جائیں گے؟ نہیں. یہ جو بیچ والے ہیں یہ سب فوراً جاگ جائیں گے؟ نہیں. لیکن ان کے اندر آہستہ آہستہ جاگنے کا عمل شروع ہو جائے گا. اب مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، یہ سب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. سوال پوچھنا ہے، انتظار کس کا ہے؟ امام کی تشریف آوری میں انتظار کس کا ہے؟ اب دیکھو 2-3 کانسیپٹس یہاں بن سکتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تھوڑی سی برین اسٹارمنگ ہو جائے گی تاکہ ہم ایک پوائنٹ تک پہنچ سکیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. انتظار ان دشمنوں کی طاقت پکڑنے کا ہے کیا؟ وہ جو 10-15% ظالم تھے وہ ظالم اپنا ظلم پھیلائیں، کیا اس کا انتظار ہے؟ ایک گروپ نے یہی کہا. یہ عجیب بات ہے. ایک گروپ آیا اس نے یہ کہا کہ ہمیں انتظار ظالموں کا ہے کہ وہ ظلم کب پھیلائیں گے تاکہ امام آ جائیں. تو ان سے پوچھا بھائی اس انتظار میں ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا جتنا ہو سکے ظالموں کا ساتھ دے دو، جتنا ہو سکے ظالموں کا ساتھ دو، ظلم پھیلاؤ. نعوذ باللہ تعالی. اس کے لوگ بیٹھتے تھے جوانوں کو نماز سے روکتے تھے. کیوں کر رہے ہو بھائی؟ یہ کہنے لگے اگر سارے جوان نماز پڑھنے لگے تو وہ ظلم کب پھیلے گا؟ یہ بیوقوفیاں ہوتی ہیں. یہ ایک گروپ ہے جس نے کہا ہمیں انتظار ظلم کا ہے، انتظار ظلم کا ہے لہذا نعوذ باللہ تعالی ہم ظلم پھیلائیں گے. یہ بیوقوفی ہے، حماقت ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ایک اور چیپٹر ہے. انتظار 10-15% اچھے لوگوں کا ہے، وہ 313 لوگ کب بنیں گے؟ اچھا ہم لوگوں نے بچپن سے جو کچھ سنا ہے وہ یہی سنا ہے کہ بھئی سارا انتظار
313 لوگوں کا ہے کہ وہ جیسے ہی 313 پورے ہوں گے امام تشریف لے آئیں گے. صحیح ہے. اچھا اب پوچھنے والا ہم سے پوچھے گا کہ بھائی 1400 ایئرس، چلو 1150 ایئرس لگا لو، 1150 سال لگا لو، 313 انسان نہیں آئے، 313 بندے نہیں آئے ابھی تک. اچھا اب میں لاکھ کہوں کہ بھائی وہ 313 بہت سلیکٹڈ ہیں، تو وہ کہے گا چلو ہر سینچری میں کچھ لگا لو. اب بھی 313 پورے نہیں ہوئے. پھر ایک اور مسئلہ ہے، اس رات امام آئیں گے جب 313 پورے ہوں گے یا کیا ہونے والا ہے؟ تو اب میں کہوں گا اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کر لیں، وہ جو بیچ والی قوم ہے اس کا، وہ جو بیچ میں لوگ بیٹھے ہیں 70-80%، ان کا انتظار ہو رہا ہے. ان میں کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ ان میں انتظار ہو رہا ہے کہ یہ صحیح ہو جائے. نہیں، یہ صحیح نہیں ہوں گے، امام کے آنے سے پہلے یا ظالموں کے ساتھ ہوں گے یا ظلم کا شکار ہوں گے. انتظار کس بات کا ہے؟ اتنی عقل لے لیں کہ جب حق نظر آئے تو اسے قبول کر لیں. انتظار اس بات کا. یہ جو بیچ والی قوم ہے اس میں انتظار ہو رہا ہے کہ ان کے پاس اتنی عقل ہو، اتنا ان کے اندر کنٹرول ہو کہ جب حق ان کے سامنے رکھا جائے یہ قبول کر لیں. عزیزو بالکل پریکٹیکل بات پوچھ رہا ہوں. میں اور آپ جو اتنی تعداد میں یہاں پر بیٹھے ہیں اس چھت کے نیچے، تقریباً یقین سے میں سوچ پا رہا ہوں کہ 313 شاید یہاں نہ ہوں. 313 میں سے کوئی بندہ یہاں پہ نہیں ہو، تقریباً یقین سے. باقی تو اللہ جانتا ہے، خدا اسرار اس کے ہاتھ میں. تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں بھائی ہم میں کوئی 313 والا یہاں پر شاید ہی ہو. باقی لوگوں کا رول کیا ہے پھر؟ باقی لوگوں کے لیے مجلس پڑھ کیوں رہے ہیں پھر؟ میرا اپنا کام کیا ہوگا؟ مجھے پتا ہے میں 313 میں نہیں ہوں، تو میری داستان ہے کیا پھر؟ نہ میں وہ ظالموں کے گروہ میں ہوں کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ میں ان 313 میں ہوں جو اتنے سپیریئر ہیں، ان میں ہرگز نہیں ہوں. تو پھر میرا رول کیا ہے یہاں پر؟ میرا رول یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو اتنا تیار کرنا ہے، اتنا تیار کرنا ہے کہ وہ 313 اور ان کا سردار ہم پر اعتماد کر سکیں. کیا اعتماد کر سکیں؟ کہ جب ہم آئیں گے تو یہ ہمارا ساتھ دے دیں گے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں انتظار کس کا ہے؟ ظلم کا ہے؟ نہیں. 313 کا ہے؟ نہیں. میرے اور آپ کا ہے. انتظار ہمارا آپ کا ہے. 313 شاید آ چکے ہوں گے، ظالم تو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ظالموں کے ظلم کے نیچے چکی میں پسے ہوئے ہیں، جن کے اندر سر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، وہ بیچارے پسے ہوئے ہیں. انتظار کس کا ہے؟ انتظار ان عقل مندوں کا ہے جن کی عقل میں اتنی بات آ جائے کہ اپنے امام کی خاطر جان دے دینا. بس انتظار ہمارا اور آپ کا ہو رہا ہے. اب ایک اور عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک اور پہلو سے اس بات کو دیکھ لیجیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. امام کی تشریف آوری سے پہلے ہر قوم نے امتحان سے گزرنا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ان میں ثابت قدم کون ہے، کون قربانی دینے والا ہے، کون قربانی دینے والا نہیں ہے. آپ کو یاد ہے ہم کس موضوع پہ بات کر رہے تھے؟ کربلا سے ہم نے کیا سیکھنا ہے تاکہ ان کے فرزند کا ساتھ دیں. ہر قوم نے قربانی سے گزرنا ہے تاکہ وہ ثابت کر سکے ہم اس کام کے اہل ہیں. اب مجھے ایک عجیب سی بات لگتی ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی اس کو سمجھے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے یا مجھے اس میں نہیں جانا چاہیے تھا، یہ جغرافیکل ایشو ہے. ایرانی قوم کا امتحان ہو گیا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ بھائی 30-35 سال تو ہو گئے ان کو امتحان دیتے ہوئے. 8 سال جنگ بھی کر لی،
2-2.5 لاکھ شہید بھی دے دیے، شاید 4-5 لاکھ زخمی بھی دے دیے۔ 2-2.5 لاکھ شہید ہوئے ہوں گے تو 1-1.5 لاکھ تو بیوائیں ہو گئی ہوں گی، 4-5 لاکھ بچے بھی یتیم ہو گئے ہوں گے۔ امتحان نہیں ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک امتحان ہو گیا۔ ثابت قدم ہوئے یا نہیں ہوئے، ہماری خیال میں، میری دانست میں، اپنی کم علمی میں، وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ثابت قدم نظر آ رہے ہیں۔ عراقیوں کا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ 30 سال تو صدام جیسا بدبخت حکومت کر کے گیا ہے۔ اس قوم نے اپنے حب اہل بیت کا کٹھن امتحان دیا ہے، سخت امتحان دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، مقامات مقدسہ موجود ہیں، عزاداری سید الشہداء جاری و ساری ہے۔ وہ اپنے امتحان کے اندر شاید ایک معنی میں کہہ سکیں، میرا جیسا کہے گا، سرخرو ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لبنانیوں نے دے دیا، کافی دے دیا، اسرائیل سے لڑ لیے، ان کے مقابلے میں جیت لیے، انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دے دیں۔ قصہ مختصر، اب انتظار کس کا ہے؟ باقی شاید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ جیسے کو یہ لگ رہا ہے کہ عزیزان محترم، باقی قومیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، باقی قومیں بہت آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اور میں اس عالمی تشیع کے نظام کے اندر دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، تم لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو سکو گے؟ اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرا جیسا اس امتحان میں پڑھے کامیاب ہو جائے گا؟ تو عزیزان محترم، مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، آخری 30-35 سال کے اندر گویا پروردگار عالم نے تمام قوموں کو ایک ایک کر کے امتحان سے گزارا ہے، اور لوگوں نے بڑے سخت امتحان دیے ہیں۔ اب آپ کہیے کہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ آپ کی اپنی ججمنٹ ہے، آپ اپنی ججمنٹ دے سکتے ہیں جس طرح سے بھی دیں۔ مجھے تو صرف ایک بات پوچھنا ہے، اتنی قوموں میں اتنے امتحان اور تیاریاں، ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں کھڑے؟ کیا ہم سب ان سے اپنی نظریں چھپا کر اپنی زندگیاں چلاتے رہیں، یا ہمیں کہیں نہ کہیں اس پورے نظام کا حصہ بن کر اپنے مولا کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ مولا ہم بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب اس سے ملحق چھوٹی سی ایک گفتگو اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے ذریعے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑی سی اور امپروومنٹ آ سکتی ہے، تھوڑی سی میں اپنے طور پہ دانش میں سمجھ رہا ہوں، اپنے خیال میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سے اور بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ البتہ ہمارے بیان میں جو کوتاہی ہے اور جو میں کہتا ہوں کہ کمزوری ہے، اس سے قطع نظر الحمدللہ فرش اعضاء کے صدقے میں خدا ہم سب کو شعور نصیب فرما رہا ہے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد معجل فرج۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ پاکستان میں جب حالات بہت خراب ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ابھی چند مہینے سے تھوڑا سا بہتری ہے، میرا اپنے خیال ہے 3-4 سال ہمارے دشمنوں کو ری سیٹل ہونے میں لگیں گے، میرا اپنے خیال ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہمارے پاس 3-4 سال کا ایک بریک آیا ہے۔ اب اس میں ہم کتنے ہوشیار ہوں گے اور کتنے ادارے بنائیں گے، سب سے بڑا گیم چینجر ادارے بنانا ہے، کتنے انسٹیٹیوٹس آپ ڈیولپ کر پائیں گے، اور میں اس کے اوپر تفصیلی آرائز پیش کر چکا ہوں کسی اور جگہ کے اوپر، لہذا اس پہ عرض نہیں کروں گا کہ انسٹیٹیوٹس کی فنکشنز کیا ہونے چاہیے جس سے ہم اپنی قوم کو طاقت کی طرف، مثبت طاقت کی طرف، پازیٹیو پاور کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ بارہ یہاں پہ ایک بہت بڑا کوشچن آتا ہے، جب حالات خراب ہونے لگتے ہیں، حالات خراب ہونے لگتے ہیں تو ہر ایک آدمی بیچارہ پرواہ کر رہا ہوتا ہے، تو ایک گروپ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ساری قوم کی بری حالت ہے نا، یہ سب کا سب علماء نے کیا ہے،
اگر یہ صحیح ہوتے سب صحیح ہو جاتا، یہ سب صحیح ہو جاتا۔ اچھا ان کی بات میں وزن بھی ہے، ان کی بات میں وزن بھی ہے، صرف اتنا سا دیکھنا پڑے گا علماء کا مطلب کیا ہے۔ بھائی رسول اللہ کے زمانے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے پروفیشنز کو چھوڑ کر کسی یونیورسٹی کو جوائن کرنا یہ سب نہیں تھا، یہ سب نہیں تھا۔ آج کے زمانے کا کمپلیکیشن ہے، میں ریئلائز کر رہا ہوں، آج کے زمانے کے اندر اسپیشلائزیشن کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ چلو اس کو بھی میں ایڈریس کر دوں چونکہ ایسا نہ ہو کچھ اور لوگ کچھ اور سمجھ بیٹھیں کہ میں اس کو مخالفت میں جا رہا ہوں۔ معذرت کے ساتھ ایک واقعہ عرض کروں گا تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک مدرسہ ہے حیدرآباد شہر میں، کراچی سے تقریباً 140 کلومیٹرز پر۔ وہاں پر ایک مدرسوں کی جو چلانے کی کمیٹی ہوتی ہے جس کے اندر خواہ نخواہ ڈونر حضرات بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جو کافی حد تک ڈس بیلنس کریٹ ہو رہا ہوتا ہے مدرسے کو چلانے میں۔ بہرحال وہ وہاں پہ بیٹھے تھے اور مدرسے کے جو علماء تھے وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک عالم نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا کہ بھائی وہ جب مدرسہ بہت مشہور ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، تو وہ ان کے جو بہت بڑے ایک کرتا دھرتا تھے جن کے والد نے مدرسہ بنایا تھا، یہ تھا وہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہمارے پاس طالب علم ہیں یہاں پر دینی طالب علم، ہمیں ان کے اوپر کچھ آبجیکشن ہے۔ تو جو مدرسے کے پرنسپل تھے انہوں نے کہا بتائیے کیا آبجیکشن ہے تو ہم اس کو ریکٹیفائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کا کوئی فیوچر سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بیچارے دینی طالب علم ہیں، یہ لوگ دینی تعلیم حاصل کریں گے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب سوسائٹی میں آئیں گے تو ان کے پاس ارننگ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں ایسا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی بچے مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں ان بچوں کو کہیں کوئی ویلڈنگ کا کورس کراؤ، کوئی کارپینٹری کا کورس کرا دو، کوئی میکینک کا کورس کرا دو، تو یہ لوگ جب سوسائٹی میں آئیں گے تو ان کے پاس ایک اسکل ہوگی اور اس اسکل کے ذریعے سے ارننگ بھی کر لیں گے اور دین کی خدمت بھی کر لیں گے۔ آئیڈیا صحیح ہے؟ آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے اور آپ بہت صحیح کر رہے ہیں کہ آپ فیصلہ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ آپ کی کیپیسٹی میں ہے بھی نہیں، یہ آپ کا کام ہے بھی نہیں، بہت اسپیشلائز جاب ہے یہ۔ وہاں پہ ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا اپنا پروفیشن کیا ہے؟ آپ کے خود ڈگریز ہمیں پتہ ہے، آپ MBBS ڈاکٹر ہیں، تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ جب MBBS کر رہے تھے تو آپ نے ویلڈنگ اور میکینک اور کارپینٹری میں سے کون سا کام سیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، ہم نے کچھ نہیں سیکھا تھا۔ آپ نے پھر کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف MBBS پڑھا تھا، میڈیکل سائنسز کو پڑھا تھا، گریجویشن کیا اور گریجویشن کرنے کے بعد ہم فیلڈ میں آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ بیماروں کا علاج کرنا جو اللہ کے نزدیک عبادت ہے اس کو فی سبیل اللہ کیوں نہیں کرتے شام میں؟ آپ بھی کارپینٹری سیکھ لیتے، آپ بھی ویلڈنگ سیکھ لیتے، میڈیکل سائنسز میں MBBS کے ساتھ کارپینٹری کا ایک سرٹیفکیٹ بھی لگوا لیں، تو آپ صبح سے شام تک آرام سے بیٹھ کر ویلڈنگ کریں اور شام کو بیماروں کا مفت علاج کر لیا کریں۔ یہ ترکیب آپ کیوں نہیں قبول کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی MBBS بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس میں بہت پڑھنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سمجھا ہے کہ دینی کام میں کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، بہت دفعہ کچھ چیزیں آپ کو بہت اچھی لگیں گی، لیکن ذرا جو حل آپ بتا رہے ہیں نا اس کو لکھ کر امپلیمنٹ کرنے کے فیزز بنا لیجئے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پرابلم کو سالو کرے گا یا پرابلم کو اور خراب کر دے گا۔ ہمارے پاس لوگ بہت سارے آتے رہتے ہیں جو ہمیں ترکیبیں بتاتے رہتے ہیں قوم کی بہتری کے لیے، ہم بھی سنتے رہتے ہیں۔ اب ہم نے یہ سوچا ہے جیسی کوئی ترکیب لاتا ہے اس سے کہتے ہیں بھائی اس کا ایک سینوپسس بنا کے لے آؤ۔ 95% 90% تو ویسے ہی ختم ہو گیا معاملہ۔ 5 صفحے لکھنا صحیح آسان کام نہیں ہوتا،
اور جب آپ اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو آپ کو صحیح پتہ چلتا ہے. تو جتنے لوگوں کے ذہن میں قوم کی بہتری کے لیے ترکیبیں گھوم رہی ہیں، میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی 5 صفحے اپنی ترکیب کے اوپر اچھے سے لکھ کے لے آئیں، بنا لیں، اپنے ذہن سے نکال کر اس کو پیپر پہ لے آئیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ بھائی اس میں ہونا کیا ہے. تو بہرحال عرض کیا تھی؟ عرض یہ تھی کہ جب بھی ایسی کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ اعتراض کا ایک چیپٹر شروع کر دیتے ہیں، علماء نے یہ کیا، علماء نے یہ کیا، علماء نے یہ کیا. تو میں نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. ابھی میں حدیث بھی عرض کروں گا. عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہاں سے بات آئی تھی یہاں تک. عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو جاننے والا ہو. عالم نکلا ہے علم سے، صاحب علم جو جانتا پہچانتا ہو اسے عالم کہتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ اللہ کے رسول کے نزدیک عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ 40 سال سے میرے جیسی اگر عمر ہوئی تو 40 سال سے تو آپ مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں. 40 سال بیٹھنے کے بعد عالم بنے یا جاہل بنے؟ ایک لیول میں آپ سب لوگ عالم ہیں، کیوں اپنے آپ کو جاہل بنا رہے ہیں؟ آپ سب پر ذمہ داری آئے گی جو رسول اللہ نے عالم کے لیے کہی ہے، جو امیر المومنین نے خطبے میں بیان کیے، دونوں ابھی آپ کی خدمت میں آپ پر آئے گی. کیوں اپنے آپ کو جاہل بناتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد معجل. فرمایا 2 صنف میری قوم میں سے ایسے ہیں، 2 گروپس ایسے ہیں، اگر یہ صحیح ہو گئے پوری قوم صحیح ہو جائے گی. 2 گروپس ایسے ہیں میری قوم کے اندر، اگر یہ صحیح ہو گئے پوری قوم صحیح ہو جائے گی. وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْعَالَمُ، اگر یہ کرپٹ ہو گئے سب کچھ کرپٹ ہو جائے گا. اِذَا صَلُحَ صَلُحَ الْعَالَمُ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْعَالَمُ. وہ کون ہیں؟ الْأُمَرَاءُ وَالْفُقَهَاءُ. فرمایا ایک وہ گروپ ہے جو امر کرتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. ہم لوگ آج کل کی زبان میں ان کو رولرز کہتے ہیں. رولرز، رول کرنے والے، کسی بھی کیپیسٹی کے اندر ہو، جس کیپیسٹی میں ہے اتنا یہ ذمہ دار ہے. دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا فقہا، جو علم دین کے ماننے والے ماہرین فن ہو گئے. ابھی عالم پر بھی آتا ہوں. جو علم دین کے ماننے والے ماہر ہو گئے، ان پر سب پر ذمہ داری ہے. اگر یہ صحیح ہیں باقی سب صحیح ہے، اگر یہ کرپٹ ہو گئے ساری قوم کرپٹ ہو گئی. صحیح ہے؟ اس میں لنک کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ بہت سادہ سے ایک لنک یہ ہے، یہ لوگ سوسائٹی میں ویلیوز کو ڈیفائن کرتے ہیں. یہ ویلیوز کو ڈیفائن کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ ایک مثال عرض کرتا ہوں. پاکستان سے باہر ایک امام بارگاہ تھا. میں ہوشیاری دکھاؤں کہ علاقے کا نام میرے منہ سے نہ نکل جائے، کبھی وہاں جانا پڑ گیا تو مصیبت پڑ جائے گی. وہاں ایک امام بارگاہ تھا، اس کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس کا ایک اسپیشل نمبر پلیٹ تھا. تو میں نے معلوم کیا کہ بھائی یہ جو اتنا اسپیشل نمبر پلیٹ ہے، یہ نمبر پلیٹ یہاں پر ہوتا کتنے کا ہے؟ تو پتہ چلا کہ بھائی بعض اوقات ایسے اسپیشل نمبر پلیٹ کو لینے کے لیے حتیٰ پاؤنڈز میں کئی لاکھ لگانے پڑ جاتے ہیں. اچھا، یہ نمبر پلیٹ لگاتا ہے اور اس نے امام بارگاہ کے باہر ایک خاص جگہ رکھی ہوئی ہے کہ سب کی نظروں کے سامنے اپنی گاڑی وہیں پارک کرے گا. اچھا بھائی، یہ عمرہ میں آیا یا نہیں آیا؟ ہاں، یہ عمرہ میں آ گیا، رول کر رہا ہے. اچھا، جو رول کر رہا ہے تو یہ کلچر کیا دے رہا ہے؟ کیا کلچر دے رہا ہے؟ یہ کلچر دے رہا ہے شو آف کی. شو آف کی کلچر دے رہا ہے نا. یہ جو کلچر اس نے دی ہے،
اس کے بعد سوسائٹی نے کرپٹ ہونا ہے یا صحیح راستے پہ چلنا ہے؟ آپ کو میرے لہجے سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بھائی کرپٹ ہونا ہے. اور اگر فقہا کرپٹ ہو جائیں وہ تو ویسے ہی معلوم ہے، حرام کو حلال کر دے گا، حلال کو حرام کر دے گا، تو ویسے ہی سوسائٹی کرپٹ ہو جائے گی. یہ فنکشن ہے اس سوسائٹی کا. علماء کی بات عرض کروں، مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں درود بھیجے گا، محمد و آل محمد فرمایا خداوند متعال نے علماء سے عہد لیا ہے. امیر المومنین کے زمانے میں حوض علمیہ ہوتا تھا؟ نہیں. امیر المومنین کے زمانے میں علماء کون تھے؟ جاننے والے، جن کو امیر المومنین کا دیا ہوا علم مل رہا ہے. ان علماء سے عہد لیا ہے. کیا عہد لیا ہے؟ 2. نمبر 1، ظالم کے ظلم پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، مظلوم کے بھوکے پیٹ کے اوپر خاموش نہیں بیٹھیں گے. اب میں آپ سے ایک سوال، اینن علماء کا لفظ استعمال ہوا ہے خطبے کے اندر، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، آتھینٹک. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ عالم کی کیٹیگری میں ہیں یا جاہل کی؟ آپ کی ہماری کیٹیگری جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے چھت کے نیچے، یہ امیر المومنین کے بتائے ہوئے عالم میں ہیں یا جاہل میں ہیں؟ اگر آپ عالم میں ہیں اور آپ سوسائٹی کے کسی حد تک، کم سے کم دنیا کی کمپیریزن میں تو پریویلیجڈ ہوئے ہی، آپ پر یہ عہد کیوں نہیں ہے؟ میں طالب علم ہونے کے ناطے جو 30-31 سال سے 32 سال طالب علم ہو گئے ہیں، گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں آپ اس کیٹیگری میں ہیں، قطعاً ہیں. آپ سے بھی خدا نے عہد لیا ہے کہ آپ ظالم کے ظلم پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، مظلوم کے بھوکے پیٹ پر نظر انداز نہیں کریں گے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، امام کے آنے کی جو تیاری ہونی ہے اس میں کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. کیا انتظار ہو رہا ہے؟ بھائی یہ کب ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، بھائی یہ کب مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھیں گے. مولا آپ ان کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ اگر ان کی یہ تیاری نہیں ہوئی تو میرے آنے کے بعد پھر یہ وہی کریں گے جو کوفیوں نے کیا تھا میرے جد امجد کے ساتھ. اب یہ نہیں ہوگا. تشریف ہی اس وقت لائیں گے جب ہم لوگوں کی زندگی میں ٹاپ پریورٹی حق کا ساتھ دینا ہوگی. میں نے آپ کی خدمت میں چند مجالس میں ابتدا میں اس بات کو اچھی طرح سے عرض کیا تھا کہ عزیزان محترم، آپ کو اور مجھے اپنی پرائرٹیز ڈیفائن کرنی ہوں گی، اور ان پرائرٹیز کے اندر ٹاپ پرائرٹی یہ ہوگی کہ ہم نے زندگی میں حق کا ساتھ دینا ہے، ہم نے ظالم سے لڑنا ہے، ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے. اچھا اب بالکل فائنل لے کے جاتے ہوئے، اچھا فرض کریں قوم کی یہ پریورٹی نہیں ہے کہ ظالم کے ظلم سے لڑنا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اور یہ ہر روز دعائے عہد پڑھنا ہے، کوئی فرق پڑے گا؟ دعائے عہد اس لیے دی تھی تاکہ تمہیں یاد آئے کہ ہم نے امام کا ساتھ دینے کے لیے ظالم سے لڑنا ہے. اگر میں ہر روز دعائے عہد پڑھتا رہوں، ہر روز الاجل الاجل کہتا رہوں، نہ ظالم سے سروکار نہ مظلوم کا کوئی ساتھ، تو تیاری کہاں کی ہوئی؟ پھر کیا کچھ الفاظ زبان سے نکالنا یہ تیاری ہوتی ہے؟ میں آپ سے ایک اور بات عرض کر رہا ہوں، آپ ہر روز دعائے عہد لکھتے رہیے تب بھی کچھ نہیں ہوگا اگر وہ تیاری نہیں آئی. بولنا تو دور کی بات، لکھتے رہیے. کیوں لکھتے رہیے پہ اتنا اصرار ہے؟ کوفیوں نے لکھا تھا لیکن کچھ نہیں ہوا تھا، بولا نہیں تھا، لکھا تھا، سائن کیے تھے، بوریاں بوریاں بھر کے لیٹر آتے تھے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا تھا. تو عزیزان محترم، آپ سب کی خدمت میں، چاہے آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور آپ کے علاوہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اگر امام کی تشریف آوری کے منتظر ہیں، ہمیں اس بات کو اپنی لائف کی ٹاپ پریورٹی بنانی پڑے گی کہ ہم کسی بھی کیپیسٹی میں ہوں
ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، ہم نے ظالم سے لڑنا ہے، ہم نے مظلوم کا ساتھ دے دینا ہے، کسی بھی کیپیسٹی میں ہوں، کسی بھی ٹائپ۔ البتہ ظاہر ہے اس کا مطلب آپ ابھی یہ نہیں لے پائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ظالم کا لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میدان میں چلے جائیں، اور میں جذباتی باتیں تھوڑی کروں گا آپ سے، نہ دین آپ سے چاہے گا، لیکن صرف ایک بات پوچھوں گا، میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ میدان میں جائیں اسلحہ لے کے کھڑے ہو جائیں، اس سے کم بھی تو بہت سارے کام تھے، وہ کر لیے۔ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گا کہ بھائی میں کیا کیا کر سکتا تھا، میں نے کیا یا نہیں کیا؟ اگر آپ نے کر لیا ہے الحمدللہ رب العالمین، خدا آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، آپ پوٹینشلی امام کے آبان و انصار میں ہیں، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں میں مشغول ہیں، ہماری پرائرٹی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، نہ ظالم کو کوئی للکارا ہے۔ آخری جملہ عرض کرتا چلوں، وقت بھی کم ہے، ختم ہو چکا ہے، مصائب پڑھنے ابھی میں نے۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، سید الشہداء کربلا کے واقعے سے سال 2 سال پہلے حج پہ تشریف لے گئے۔ میدان منی کے اندر انہوں نے تقریباً 1000 لوگوں کو جمع کیا میدان منی میں۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر طیار دونوں کو یہ ذمہ داری دی کہ جاؤ دنیا اسلام کے جو سلیکٹڈ ہیں، بڑے بڑے دین کے ماننے والے، بڑے بڑے دین کے چیمپئنز، ان سب کو خیموں میں جمع کرو۔ وہ ایک خیمے میں جمع ہوئے، سید الشہداء وہاں پر کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد پہلے تو انہوں نے ان سے اقرار لیے کہ تم نے آیا میرے والد کی یہ فضیلت نبی خدا سے سنی یا نہیں سنی؟ بہت لمبا ایک بیان مولا نے ارشاد فرمایا، بڑی روایات اس کے اندر انہوں نے کہیں، اور ایک ایک پر پوچھتے تھے یہ میرے نانا سے سنا یا نہیں سنا؟ لوگ کہتے تھے ہاں سنا، گروپس کہتے تھے ہاں ہم نے سنا، ہاں ہم نے سنا۔ آخر میں آ کر انہوں نے پھر کرٹیسائز کیا، کہا یہ بتاؤ عزت تو تمہیں دین کی خاطر ملی، جب دین کو بنی امیہ کے ہاتھوں نابود ہوتے دیکھا تو تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ عزت تو تم نے دین کے نام پہ کمائی۔ عزیزو، میں حقیر طالب علم آپ سے عرض کروں گا، دنیا کی کسی بھی مشکل میں پڑے تو اہل بیت کے نام پہ لیا۔ یہ بتاؤ اہل بیت کے لیے قربانی کیا دی ہے؟ اتنی سی بھی کوئی مصیبت آئی نا تو اہل بیت کو پکارا ہے، ہر مشکل میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے ان کی قربانی کے لیے کیا کیا؟ اس کو کوئی کیوں نہیں دیکھے اور وہ ہم سے کیوں نہ پوچھیں؟ پھر میں کہتا رہا ہوں العجل العجل۔ تو عزیزان محترم، آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، آپ کے دلوں میں سید الشہداء کی محبت ہے، چاہت ہے، اسی لیے تو آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں۔ سید الشہداء کی اس محبت کا ایک تقاضا ہے، وہ یہ کہ مثلی لا یبایع مثلہ۔ آپ کو ظلم کے خلاف جہاں کہیں بھی دیکھیں اپنی کیپیسٹی میں آواز اٹھانی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو ظالم نہیں بننا ہے، آپ کو ظلم کا حصہ نہیں بننا ہے، آپ کو ان سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ جس وقت میں اور آپ اپنی اس کام کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس وقت نصرت امام کے لیے ماحول تیار ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا باقی قومیں تیار ہونے کو ثابت کر رہی ہیں، اور آپ کو اور مجھے اپنے اس رول کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتانا ہوگا۔ یہ جو آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں یہ درسگاہ ہے، باقی اصل باہر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ جو میں یہاں تک آیا یہ میں نے کر دیا، یہ تو شروع ہوا ہے، یہاں تو سکھانے کی جگہ ہے۔ انجینئرنگ کی کلاس میں نہیں کی جاتی ہے، باہر جا کے کی جاتی ہے۔ بیمار کا علاج MBBS کی کلاس میں بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے، بیمار کا علاج باہر جا کے ہوتا ہے۔ ظلم سے لڑنا امام بارگاہوں کے اندر بیٹھ کے نہیں ہوگا، باہر ہوگا، وہ باہر ہوگا۔ تو یہ جو آپ یہاں پر آ گئے یہ آپ سیکھنے کے لیے آئے، ہمیں اور آپ کو باہر جا کے آواز اٹھانی ہوتی ہے اور اپنے کام کو کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ خطرناک پہلو ہے جس پہ جانے جاتی ہیں، اس پہ بڑے مسائل آتے ہیں۔
اور قربانی اسی کو کہتے ہیں۔ سید الشہداء نے کیوں سب کچھ قربان کیا؟ 1400 سال سے ہم لوگ تذکرہ کر رہے ہیں اور بے حق تذکرہ کر رہے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ جس بات پہ اطمینان ہوتا ہے ان باتوں کو کہتے وقت وہ یہ کہ عزیزان محترم، اگر خدا کو، آپ کو اور ہم سے امیدیں ختم ہو چکی ہوتی تو ہمیں یہاں نہ آنے دیتا۔ وہ ہمیں یہاں لے کر آیا ہے، وہ ہمیں طاقت نہ دیتا ہم فرش عذاب پہ نہیں آ سکتے تھے، وہ ہمیں یہاں تک لے کر آیا ہے۔ اگر وہ ہمیں توفیق نہ دیتا ہم امام کی محبت میں ایک آنسو نہیں بہا سکتے تھے۔ اس نے ہمیں توفیق دی ہے، اس نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم ماتم کر رہے ہیں، عذاب سید الشہداء جلوس کی صورت میں برپا کر رہے ہیں، یہ سب اس کی دی بھی توفیق۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ سے انتظار ہے، آپ کے دل میں کوئی نورانیت ہے جس کی وجہ سے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ جو نورانیت ہے یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے حب اہل بیت کی وجہ سے۔ آپ کے اور ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایسی محبت آئی ہوئی ہے، بڑی نشانیاں ہیں اس کی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں آپ اکیلے میں بیٹھ جائیے، ابھی تو مجلس ہے، کبھی اکیلے میں بیٹھ جائیے اور اکیلے میں اپنے آپ سے بیٹھ کر پوچھیں سقائے حسین، اکیلے میں بیٹھے ہوں، کوئی اطراف میں نہ ہو، تب بھی اگر آپ نے اپنے آپ سے کہا سقائے حسین تو آپ کے دل میں ایک کسک سی اٹھتی ہے۔ اگر کہیں پر آپ بیٹھے ہوں، کوئی آپ کے پاس اچانک آئے اور کہے یتیم بچی، کچھ کوئی کانٹیکسٹ نہ ہو، تب بھی آپ کا ذہن فوراً حسین کی یتیم بچی کی طرف جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جس کو اہل بیت نے کہا تھا کہ ہمارے چاہنے والوں کا خمیر ہماری مٹی سے ہے، ان کی مٹی میں ہماری مٹی شامل ہو گئی ہے۔ اور عزیزو، آج حسین کے علم بردار قافلہ حسینی کے سالار خیموں کے اندر موجود بیویوں کی آخری امید مولا ابو الفضل العباس کا تذکرہ ہے۔ کربلا نے کتنے عظیم الشان کردار دیے، اور ان عظیم الشان کرداروں میں ایک کردار مولا ابو الفضل العباس کا کردار۔ عجیب جملہ ہے ہمارے پاس، شب عاشور کے موقع پر، ایک موقع پر سید الشہداء نے جب لشکر کے دشمن کے لشکر کی آواز سنی اور بی بی زینب نے فرمایا اس کو میں بعد میں پڑھوں گا، تو ابو الفضل سے کہا کہ بھیا جاؤ دشمن سے ہمارے لیے مہلت لے کر آؤ، ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ عزیزو، مستندات کے اندر عجیب ہے یہ بات، مستندات کے اندر جو قابل اعتماد روایات ہیں اس کے اندر لکھا ہے کہ سید الشہداء نے فرمایا بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی میری جان تجھ پر قربان۔ عباس کا مقام دیکھ رہے ہیں آپ، مولا ابو الفضل العباس کا مقام کتنا عجیب مقام ہے کہ سید الشہداء نے فرمایا بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی میری جان تجھ پہ قربان۔ اتنا وفادار حسین ہے یہ، اتنے وفادار حسین۔ اور عزیزو، میں اس طرح سے دیکھوں گا، اگر ایک انسان شجاع ہو، بہادر ہو، شمشیر چلانے والا ہو، اس سے کہو شمشیر چلائے تو یہ تو آسان کام ہے، لیکن ذرا کسی شجاع اور شریف سے کہو عمر سعد سے مہلت لے کر آئے، اب امتحان ہے۔
اگر شب عاشور سید الشہداء کہتے عباس جاؤ میرے ساتھ کی گردن کاٹ کے لے آؤ، یہ بہت آسان ہوتا، لیکن کہا بھیا جاؤ ان سے ایک رات کی مہلت دے کر آؤ۔ اب یہ شجاع کس انداز میں عمر سعد سے مہلت لے کر آیا، یہ صرف وفاداری ہے، یہ صرف تابعداری ہے جو میں اور آپ زیارت مولا ابو الفضل عباس کے اندر پڑھتے ہیں کہ یہ وہ بھائی ہے جس نے ہمیشہ اپنے بھائی کی پیروی کی ہے، تبعیت کی ہے، اور کیوں نہ ہوتا۔ عزیزو چند منٹ میں ایکسٹرا ضرور لوں گا، مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھنے ہیں مجھے، اور میں تیزی سے نہیں پڑھ سکوں گا ان کو، مجھے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ یہ کیوں نہ ہو ایسا بھائی، اس کی رگوں میں ام البنین کا خون ہے۔ ایک طرف سے ام البنین کی وفاداری لی ہے۔ کون ام البنین؟ ام البنین وہ ہیں جو جب گھر میں داخل ہوئیں تو حسن و حسین سے کہا کہ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، ہماری اولاد آپ کی غلام ہے۔ ابو الفضل پیدا ہوئے تو حسین کی گودی میں ڈال دیا کہ آپ کا غلام حاضر ہے۔ اس کی تربیت اسی انداز میں ہوئی ہے۔ امیر المومنین نے ایسا بچہ تربیت کرنا تھا جو حسین غریب الوطن حسین کا بھائی بنے، اس کا ساتھ دینے والا بنے۔ عجیب روایات ہمارے پاس بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں کہ مولا ابو الفضل کھڑے ہوئے، عاشور کے دن 3 بھائیوں کو قربان کیا۔ ام البنین 4 بچوں کی ماں، بھائیوں کو ایک کے بعد ایک بھیجتے تھے، البتہ بعض روایات کے مطابق 3 بھائی قربان کیے۔ سید الشہداء نے کہا ابو الفضل کتنی کمائی بنی ام البنین کی لٹاؤ گے؟ ام البنین کی ساری کمائی لٹا دو گے؟ ابو الفضل سب کو قربان کرتے چلے گئے اپنے بھائی کے اوپر۔ بس ایک موقع آیا عاشور کا دن، مولا ابو الفضل سید الشہداء کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ بار بار صبح سے شام تک اپنے بھائی کو دیکھتے تھے، اپنے مولا اور آقا کو دیکھتے تھے، کہتے کچھ نہ تھے، بس اشاروں میں کہتے تھے مولا میں جاؤں، اب میں جاؤں۔ قلب لشکر کے سردار تھے، علم ان کے ہاتھ میں تھا، لشکر کے قلب کے سردار تھے، علم ان کے ہاتھ میں تھا۔ بار بار مولا کے پاس آ کر اشارے میں کہتے تھے مولا میں چلا جاؤں۔ بس ایک موقع آیا، سارا لشکر ایک ایک کر کے نثار ہو گیا، قربان ہو گیا۔ سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے آقا و مولا اب مجھے اجازت دے دیں، بچوں کی العطش صحیح نہیں جا رہی، یہ بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، میں ابو الفضل اب برداشت نہیں کر پا رہا میرے مولا۔ فرمایا ابو الفضل تم ہمارے لشکر کی سردار ہو؟ فرمایا مولا سارا لشکر ختم ہو گیا، سب قربان ہو گئے، اب سردار کا حق ہے کہ وہ بھی اپنی جان قربان کرے۔ عزیزو ایک جملہ ہے یہاں پر جو سید الشہداء کہنا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو پتہ ہے ابو الفضل سے کیا نہیں کہنا چاہ رہے۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ابو الفضل تم چلے گئے تو بیویوں کی امیدیں کس سے رہے گی؟ تم ہو تو دشمن نہیں آ رہا، تم چلے گئے تو بیویوں کی امیدوں کا کیا ہوگا؟ بس ایک موقع پر اجازت دی، کہا سکینہ کے لیے پانی کا بندوبست کرو، بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ ابو الفضل نے مشکیزہ تھامی، آخری الوداع کے لیے خیمے کے سامنے آئے۔ عزیزو 2 جملے اس موقع کے، گویا جب بچوں کے سامنے آیا کہ ابو الفضل نے مشکیزہ تھامی ہے تو سب بچوں کو یقین ہو گیا کہ اب تو پانی آئے گا، اب پانی
پانی آ جائے گا، چونکہ آج تک ابو الفضل نے جس کا ارادہ کیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن میں ان بچوں سے کہوں گا کہ بچوں تم تو ایک بات کہہ رہے ہو نا کہ پانی آئے گا، ارے دو باتیں سوچو، یا پانی آئے گا یا ابو الفضل بھی نہیں آئے گا۔ تو میں نہیں معلوم یہ کربلا کا معرکہ ہے، یا پانی آئے گا یا ابو الفضل بھی نہیں آئے گا۔ بس ایک موقع آیا، مخدرات عصمت بیویوں کے سامنے کھڑے ہوئے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کو تیار ہوتا دیکھا، بس ایک جملہ منقول علماء کا بیان کیا ہوا، بس ایک جملہ کہا، بھیا اب مجھے یقین آ گیا، اب یقین آ گیا۔ فرمایا کس بات کا یقین بہن؟ کہا جب باپ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے بلا کر میرے بازوؤں کے بوسے لیے تھے اور کہا تھا زینب کیا ہوگا وہ وقت جب تیرے بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوں گی۔ میں سوچتی تھی جس کی 18 بھائی ہو اس کے بازو میں رسی کون باندھے گا، اب احساس ہو گیا اب زینب کے بازو میں رسی بندھے گی، اب رسی بن جائے گی۔ نہیں معلوم ہم لوگ ابو الفضل کے دل کو کیسے سمجھ سکیں گے، ہم لوگ نہیں سمجھ سکیں گے۔ جس بھائی نے زندگی بھر اپنی بہنوں کے سامنے غیرت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہونا ہو، اس کے سامنے بہن رو رہی ہو، اس بھائی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی یہ اللہ جانتا ہے صرف۔ اب ابو الفضل مشکیزہ لے کر پانی کی طرف گئے ہیں، شیر خدا پانی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بس اب ہم نہیں جانتے کہ ابو الفضل کی زندگی کا مقصد کیا ہے، صرف ایک مقصد ہے مشکیزہ میں پانی ہو اور پانی سکینہ تک پہنچے، پانی بچوں تک پہنچ جائے۔ ابو الفضل کی زندگی کا بس یہی مقصد ہے۔ لشکر عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر حملہ کیا، پانی تک پہنچ گئے، دشمنوں کو چیرتے ہوئے۔ حیدر کرار کا بیٹا ہے، ہمیشہ کہوں گا ان کی شجاعتوں کو یاد رکھنا۔ آپ جوان ہو، آپ کو ابو الفضل کی طرح شجاع ہونا چاہیے، آپ کو دشمن کے سامنے مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ ابو الفضل پانی تک پہنچ گئے، اب پانی پر پہنچے تو پیاسا مدتوں کا ہے، گھوڑا بھی پیاسا ہے، وہ زلجنا بھی پیاسا ہے، تو زلجنا کو اشارہ کیا کہ تو پانی پی لے۔ زلجنا نے پانی نہیں پیا، خود پانی چلو میں اٹھایا اور پانی کو دوبارہ پانی کے اوپر مار کر کہا میرے بچے پیاسے، میرا امام پیاسا۔ وفا کے نام دینے والوں آؤ اور عباس کی وفا دیکھو، اس پیاسے کا ضبط دیکھو، اس پیاسے کا ایثار دیکھو، اس پیاسے کی وفاداری دیکھو۔ خود پانی نہیں پیا، مشکیزہ لے کر واپس بڑھے۔ عزیزو اب ہم میں مصائب بیان کرنے کی طاقت کہاں ہے؟ ابو الفضل کے مصائب بیان کرنا کوئی آسان کام ہے، لیکن بس ہمیں یہ پتا ہے ابو الفضل آگے بڑھ رہے تھے، دشمن سارے جمع ہو گئے، کب بس اس کو نہیں پہنچنے دینا ہے، بس سارے جمع ہو گئے۔ ایک سانحہ ہوا، ابو الفضل نے شعر تبدیل کیا اور شعر میں کہا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم تم نے میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا لیکن میں اپنے امام کے ساتھ وفاداری کروں گا۔ کٹے ہوئے ہاتھوں کا شعر ہے یہ، دوبارہ آگے بڑھے، ایک اور ہاتھ کٹ گیا، بازو قلم ہو گئے، مشکیزہ دانت میں سنبھال لی، ارے کوئی معاملہ نہیں ہے، جب تک پانی ہے عباس کے دل میں آس ہے، بس آگے بڑھ رہا ہے، تھوڑی دیر آگے بڑھا، مجھ میں جرأت رہی ہے، تیرے سے تب چلا، عباس کی امیدیں پانی میں بہنے لگی۔
बस कुछ ना समझा, अब क्या करे अब्बास, पानी हदफ था, पानी के लिए दोबारा मुड़ा। अरे मैं कहूँगा वफादार, अब तो अपनी जान की सोच ले, अभी भी पानी के लिए मुड़ा कि मैं कटे हुए हाथों से भी पानी लाऊंगा। एक गुर्ज लगा, जमीन के ऊपर गिरा। 2 रिवायतें और जहमत दूंगा, बहुत वक्त हुआ, लेकिन 2 रिवायतों की जहमत है। अजीज़ो, एक जाकिर करबला में मसाइब अबुल फजल पढ़ा करता था, हमेशा मसाइब अबुल फजल। वो बंदे खुदा सारी किताबें देखता था, जो भी मसाइल अबुल फजल में रिवायतें थी सारी रिवायतें पढ़ दिया करता था और अपने आप से कहता था मैं अबुल फजल का नौकर हूँ, मुझे उनके मसाइब पढ़ने हैं। इस पे इसको फ़ख्र था। एक मौके पर इसका कोई दोस्त आया और उसने कहा कि कल मैंने बीबी सैयदा को ख्वाब में देखा है और बीबी ने कहा है कि फ़लानी से कहो कि मेरे बच्चे के मसाइब पूरा पढ़ा करे, आधे ना पढ़े, पूरे मसाइब पढ़े। अब ये बड़ा परेशान हुआ, सारी किताबों को दोबारा देखा, कोई मसाइब ऐसे तो नहीं है जो रह गए हों, सारी रिवायतें पढ़ चुका। इतना दरख्वास्त की बीबी, मैंने आपके फर्जंद के सारे मसाइब पढ़ लिए हैं, अगर कोई नहीं है, मुझे नहीं पता चला तो आप मुझे बता दें, मैं पढ़ लूँ। अब वो बयान करता है, कहता है बीबी ख्वाब में आई और उन्होंने मुझसे कहा कि पढ़ने वाले हमारे शियों को बता कि जब कोई घोड़े से गिरता है तो वो हाथों के बल गिरता है। मेरे अब्बास के हाथ कटे हुए थे, उसके सीने में तीर लगे हुए थे। मेरे बच्चे के ये मसाइब पढ़ो लोगों के सामने। हुसैन इस्तिकामत का पहाड़, हुसैन जुर्अत का निशान, हुसैन अली का बेटा। अलम जो लर्जा आया तो कहा अल आन इनका सरत जारी। अरे मेरी कमर टूट गई, मेरी कमर टूट गई, मेरा भैया गिर गया। तो अब्बास तक पहुंचे। अजीज़ो, अजीब लम्हा है। अगर यहाँ किसी ने अपने भाई का लाशा उठाया हो तो उसे शायद पता होगा, लेकिन जिसने भी अपने भाई का लाशा उठाया होगा न वो भाई अब्बास होगा न ये हुसैन होगा। ये मोहब्बत तो बस हुसैन और अब्बास में ही थी। मौला अब्बास के सामने पहुंचे, कहा भैया तूने सारी ज़िंदगी खिदमत कर ली, सारी ज़िंदगी हमारी राह में गुजार दी, अब एक बात तू मुझसे कह दे ताकि मैं पूरी कर लूँ। कहा मौला मैं आपका खादिम, मैं आपका जानिसार, अगर आप कहते हैं मैं एक इल्तिजा करूँगा, मैं मुख्तसर करूँगा। कहा मैं एक इल्तिजा करूँगा, मौला अब्बास का लाशा खेमे में ना जाए। आखिर बच्चों को वादा किया है, बच्चे मुंतज़िर होंगे। अब्बास वफा की निशानी है, अब्बास का लाशा खेमे में ना लेके जाओ, मैं यहीं पर रहूँगा। आज तक बाबा वही बाकी है, आज तक हुसैन का निगहबान खेमों से दूर खड़ा है, हुसैन के दरवाजे की निगहबानी कर रहा है। बस आखिरी जुमला, अलम वापस आया, अब्बास ना आए। बच्चों ने देखा, अरे पानी का इंतजार था, ना पानी आया है ना अब्बास आए। बच्चे पुकार उठे गोया, अरे अब कभी पानी नहीं मांगेंगे, अब्बास से कहो वापस आए। मातम हुसैन।